الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بہت سارے احباب کے دل میں کبھی کبھار یہ خیال آتا ہے کہ آخر یہ جن کی باتیں ہم سن رہے ہیں، مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو آج کے اس خطبے میں میں آپ سب کو یہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہماری دعوت کیا ہے، ہم کس طرف آپ کو بلانا چاہتے ہیں، کہاں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہماری دعوت یعنی اہل حدیث کی دعوت، سلفیوں کی دعوت، اصلی اسلام کی دعوت، صحابہ کی دعوت، سلف صالحین کی دعوت، وہ دعوت ہے جس پہ اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں، چل پڑیں، خاتمہ اسی پر ہو جائے، تو اس بات کی ضمانت ہے کہ کل قیامت کے دن آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو افسوس کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ میں نے اللہ اس کے رسول کی بات مان لیا ہوتا، اطاعت کر لیا ہوتا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اطاعت و فرما برداری اپنے سرداروں کی ہے، اپنے بڑوں کی ہے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ انہیں دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت برسا۔ اس راہ پر، اس دعوت پر اگر آپ نے لبیک کہا اور آپ کا ہمارا خاتمہ اس پر ہو، ہم یہی دعا کریں گے
تو اس بات کی ضمانت ہے قرآن مقدس کی سورہ احزاب کی یہ آیت 66 نمبر سے لے کر 68 نمبر تک، یہ ہمیں ضمانت دیتی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو اس طرح کا افسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ دعوت ہے کیا؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اصلی اسلام کی دعوت کو پیش کیا ہے اور ہمیں اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی دین کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرو، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہارے دین کی نیا اگر پار ہوگی تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے اوپر بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور جب تم میرے نبی سے مخاطب ہو تم میرے نبی کے سامنے تیز آواز میں گفتگو نہ کرنا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے زیادہ بلند ہو جائے، اگر تم ایسا کرو گے تو عین ممکن ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، احساس بھی نہ ہوگا۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرمائی ہے جو ہماری دعوت ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہی تو ہم کہتے آ رہے ہیں۔ ہماری دعوت اللہ رب العالمین کی طرف ہے، ہماری دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت ہے، ہماری دعوت قرآن و حدیث کی دعوت ہے۔ اللہ نے وہی کہا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ دین کا کوئی بھی معاملہ آ جائے تم وہاں یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے وہاں نہ دوڑایا کرو، تمہارا عقل بہت کم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا اللہ نے تمہیں علم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس عطا فرمایا اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو دوسری وحی احادیث صحیحہ کی شکل میں عطا فرمایا، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور اللہ عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس اللہ کے علم کے مقابلے میں دنیا کے کسی بھی ہستی کا علم کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہی ہماری بھی دعوت ہے، آؤ اللہ کے کلام کی طرف، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، یہی اصلی اسلام کی دعوت ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے یہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب سے نبی بنائے گئے لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہے، صحابہ کرام اسی کی طرف بلاتے رہے، تابعین اعظام اسی کی طرف بلاتے رہے، سلف صالحین اسی کی طرف بلاتے رہے، چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں کے چاروں اسی بات کی دعوت دیتے رہے اے لوگوں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی
سلف صالحین کی ائمہ اربعہ کی دعوت تھی۔ اور یہ بھی جان لیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی وحی کو آنا بند ہو گیا، یعنی کہ آپ کے جانے کے بعد جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی دین کے نام پر کوئی نئی چیز لاتا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں آپ کے دین سے راضی بھی ہو گیا ہوں، خوش بھی ہو گیا ہوں۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جس راستے پہ چھوڑا، جس منہج پہ چھوڑا، جس طریقے پہ چھوڑا، اللہ کی قسم وہ طریقہ بڑا واضح ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بڑا آسان سا راستہ ہے، اتنا واضح ہدایت کا راستہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ مقدمے کی 43 نمبر کی حدیث ہے، قد ترکتکم علی البیضاء، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسے شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ایک ایسے اجالے اور بہترین صاف ستھرے دین پر چھوڑا ہے، لیلوہا کا نہاریہا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی دمکتی ہیں، جس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی لاو لپیٹ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا سیدھا کلام ہے، صحابہ کرام کا سیدھا سیدھا سمجھ ان کی فہم موجود ہے۔ جو چیز اتنی واضح ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا دین تمہیں دیا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، اجالے ہیں، واضح ہیں، روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے اس دین سے وہی راستے سے ہٹے گا، میرے راستے سے وہی بھاگ کر جائے گا جس کو برباد ہونا ہوگا، ہلاک ہونا ہوگا۔ ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہی میں مکمل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی رتبے میں، مرتبے میں، عبادت میں، زہد و قناعت میں کسی بھی اعتبار سے کسی بھی لیول کو پہنچا ہوا ہو، اگر وہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا عقیدہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا۔ وہ علم لازوال ہے، اللہ کا علم کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ ماضی، حال، مستقبل ہر اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے دین ہمیں دیا ہے، اب ہم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن قرآن کی اس واضح آیت کے باوجود آج دنیا میں ہیں لوگ ایسے جو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں، جو اس دو اساسی مصدر یعنی قرآن و سنت سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے عقل کے حساب سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کشف کے حساب سے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خوابوں کی دنیا سے ان کا دین بنا ہوا ہے، خواب میں دیکھا وہ دین بن گیا۔ یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیے جو لوگ منہج سے، صحیح راستے سے بھٹکے تھے، ان لوگوں نے دین لینے کا سورس اپنا الگ الگ بنا لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت صرف دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم بیٹھے ہیں، دھیان لگائے ہیں، اچانک ہمیں کوئی علم پرکٹ ہوتا ہے، کوئی گیان آ جاتا ہے، جس کو اردو میں کشف کہتے ہیں، صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے اس کے ذریعے سے دین بنا لیا، یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ لوگوں نے سیاست کی بنیاد پر دین کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، جس طرح کی سیاست کا تقاضا رہا اسی حساب سے دین کو بدلنا شروع کر دیا، یہ بھی اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے لوگوں کو جاہل رکھنا بہتر سمجھا،
لوگوں کو دلیل سے دور رکھنا بہتر سمجھا، یہ بھی اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور وہیں پر دین ختم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا تھا، آپ کی زندگی پر دین کو ختم کر دیا گیا۔ اور ہماری دعوت وہی دعوت ہے جس دعوت میں گمراہی سے بچنے کی مکمل 100% ضمانت ہے، گارنٹی ہے، اور وہ گارنٹی و ضمانت میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ اللہ کے نبی نے وہ ضمانت دی ہے۔ موطا کی روایت مشہور کتاب الجامع 2618، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کے نبی کی سنتیں، اس کے نبی کی صحیح حدیثیں۔ لن تضلوا ما تمسکتم، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو میں نے راستہ دیا ہے اس راستے پہ آؤ، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آپ شروع سے 15 صدیوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، جو ان دونوں کو تھام کے رکھا وہ گمراہ نہیں ہوا ہے، وہ کڑی نبی کریم سے چلتی چلی آ رہی ہے، آج تک موجود ہے، قیامت تک رہے گی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ ہمیشہ رہیں گے جو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت کبھی نہیں کریں گے۔ لوگ اس دعوت سے چڑھتے کیوں ہیں جانتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی طرف جب بلایا جائے کچھ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے پوری سی، کہنے کہ تو مسلمان ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی طرف جب بلایا جائے تو ان کو چڑھ محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنی دعوت کا محور و مرکز بنایا، انہوں نے ہمیشہ قرآن کا دفاع کیا ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کیا ہے، اور اس پر اٹھنے والے ہر جملے، ہر اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب صحابہ کرام کو گالی دینے والے لوگ پیدا ہوئے تو ہم لوگوں نے جواب دیا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ پھر وہ ہم سے چڑھنے لگے۔ جب لوگوں نے مسلم بادشاہوں کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا شروع کر دیا، یعنی خوارج پیدا ہوئے، تو ہم نے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ۔ لوگ ہم سے چڑھنے لگے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے بادشاہوں، اپنے مسلم حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر کوئی کالا کلوٹا غلام بھی تمہارا حاکم بن جائے اس کی بھی فرما برداری کرو۔ خوارج ہم سے چڑھنے لگے، ہماری اس دعوت کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے۔ جب قادیانیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ہم نے جواب دیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قادیانی ہمارے دشمن ہو گئے، ہماری مخالفت کرنے لگے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا انکار کرنے والوں نے جنم لیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر حملہ کرنے لگے، وہاں ہم نے بھی جواب دیا اے لوگو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا آپ انکار کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذرا بتاؤ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول اللہ کی اطاعت تم کیسے کرو گے؟ اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں کے ذریعے سے کرو گے۔ تو یہ منکر حدیث بھی ہمارے دشمن ہو گئے، وہ ہمارے خلاف ہو گئے، پروپیگنڈا کرنے لگے۔
وہ لوگ جو شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، جب ان لوگوں نے دنیا میں پنپنا شروع کیا، اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ جانے لگے، اور ہم نے وہاں بھی جب یہ آیت پڑھ دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے لوگوں شرک سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، توحید کے خلاف زندگی گزارنے والے، شرک کرنے والے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، وہ بھی گالیاں دینے لگے، وہ بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے۔ اور جب لوگوں نے یہ کہا لوگوں دین کا علم حاصل نہ کرو، ہم تو بتانے کے لیے ہیں، تقلید کی دعوت دینے لگے، لوگوں کو جاہل رکھنا پسند کیا، تو ہم نے وہاں بھی کہا اے لوگوں، قرآن کہتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر جانتے نہیں ہو جہالت کی زندگی نہ گزارو، آؤ اہل علم سے پوچھو، قرآن و سنت کا علم رکھنے والوں سے پوچھو، جانکاری لو، علم کے ساتھ زندگی گزارو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہم نے جب یہ حدیثیں سنائی اور تقلید کا رد کرنا شروع کر دیا تو یہ لوگ بھی ہمارے دشمن ہو گئے، یہ لوگ بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ شروعات سے دیکھیے، موجودہ زمانے کے جب خارجی پیدا ہوئے، صحابہ کے خلاف بدزبانی کرنے لگے، مشاجرات صحابہ پر بولنے لگے، زبان کھولنے لگے، گستاخی کرنے لگے، کسی صحابی پر تلوار چلانے کی بات کرنے لگے، ہم نے وہاں بھی کہا وہ لوگوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے خلاف بولنا بند کرو، اللہ نے تو ان سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے، اللہ نے ان کے لیے تو جنت کا وعدہ فرما لیا، وہ لوگ بھی ہمارے خلاف ہو گئے، وہ لوگ بھی پروپیگنڈے کرنے لگے۔ جب لوگ بغیر علم کے تبلیغ میں نکلنا شروع کر دیے، ان کے پاس خود علم نہیں ہے، دوسروں کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، مہینے متعین کر رہے ہیں، دن متعین کر کے چلنے لگے، وہاں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کرنا شروع کر دی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن نے تو ہمیں دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ سکھایا کہ پہلے علم حاصل کرو، علم کی بنیاد پر لوگوں کو بلانا شروع کرو، ایسا نہ ہو کہ تم خود جانتے نہیں ہو اور تبلیغ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو۔ یہ لوگ بھی ہمارے خلاف ہو گئے، یہ لوگ بھی ہمیں برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کی قسم جب لوگوں نے قرآن و سنت سے چھوڑ کر اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے انہیں روکا ہے، ہم نے انہیں منع کیا تو یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ غلطی ہماری نہیں، غلطی اس دعوت کی ہے جو نبی نے پیش کیا، یہ اصل میں دشمنی نبی علیہ السلام کی دعوت سے ہے، ہم سے نہیں۔ اب شروع سے تاریخ دیکھیے، قرآن و سنت کی دعوت کون دے رہا ہے، اور جب بھی کوئی اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت کر رہا ہے، ان کو روک کون رہا ہے، ٹوک کون رہا ہے، کون بھیڑ جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، حق بات بولنے کی ہمت کر رہا، آئے سنے تو ٹھیک ہے، نہیں سنے تو کوئی بات نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک آدمی بھی اگر سدھر گیا تو ہماری جنت کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں ویورس نہیں چاہیے، ہمیں مجمع نہیں، ہمیں لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچ جائے، جس کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ سمجھ جائے گا۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، ہدایت پہ لا کے کھڑا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کون اللہ اس کے رسول کی آگے بڑھنے کی جسارت کر رہا ہے کسی میں یہ جسارت جو کہہ دے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے خلاف ایک بات بھی قبول نہیں کرنے والے؟ اگر میرے اندر ایسی کوئی بات ہے آپ لاؤ دلیل، میں اسے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ نہیں، کوئی ہمت نہیں لوگوں میں، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت کے حوالے سے مجھے بہت جلد ہی ایک خبر ملی ہے کہ ایک جگہ پر نماز پڑھتے وقت جب رفع یدین کر رہے ہیں، جو نبی کی سنت ہے، ڈنڈے سے ہاتھوں میں مارا جا رہا ہے۔ کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ یہ کون سی نئی چیز کر رہے ہو؟ نبی کی جو سنت ہے اس پہ لوگ ڈنڈے چلا رہے ہیں، ہاتھوں پہ مارے جا رہے ہیں۔
کس لیے؟ یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں تو اور کیا ہے۔ علمی دلائل سے آج تک آپ ان حدیثوں کا جواب نہیں دے پائے جو نبی کریم کے صحابہ نے نقل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، آپ جواب نہ دے سکے آج تک، سوائے فلسفے کے، سوائے گھمانے کے، سوائے جھوٹ بولنے کے۔ تو لوگوں کو آج مار مار کے سمجھایا جا رہا۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن اختلاف میں بدتمیزی اختیار کرنا یہ ہر ایک کے نزدیک غلط ہے۔ شریفانہ لہجے میں، رویے میں آپ اپنے اختلافات کو رکھیں۔ ہم بھی آپ سے اختلاف کرتے ہیں، گفتگو کریں، بات کریں، علماء موجود ہیں، اپنی بات دلائل کی روشنی میں رکھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ تربیت بچے کو کرنا ہے تو ہاتھ پہ ڈنڈے مارے؟ سوشل میڈیا پر تو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، صریح جھوٹ کا بخاری میں ہے ہی نہیں کہ کہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میں رفع دین کیا جائے، صریح جھوٹ، اور جبکہ بخاری میں ایک نہیں کئی حدیث موجود ہے، اور وہ اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، لیکن جھوٹ بولنے میں ان کو شاید ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ تو ہماری دعوت کتاب و سنت ہے، اللہ اس کے رسول کی دعوت ہے۔ اب جس کو پسند ہو آئے، مرحبا، ویلکم، آپ کا خوش آمدید۔ نہیں پسند ہے، آپ کی دشمنی ہم سے نہیں، پہلے رسول اللہ سے ہوگی، آپ کی دشمنی ہم سے نہیں، پہلے اللہ کے کلام سے ہوگی، کیونکہ ہم تو کسی بڑے کی طرف نہیں بلاتے، ہم نے تو کسی علاقے کی طرف نہیں بلایا، ہم نے تو کبھی کسی شہر کی بھی دعوت نہیں دی، ہم نے کسی شخصیت کی دعوت نہیں دی، ہم نے تو اس بڑے کی دعوت دی ہے جس بڑے کے بارے میں عرش والے نے کہا، رب کبریا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا رتبہ مقام و بلند کر دیا ہے، ہم اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور ایک بار ٹھنڈے دل سے اگر آپ کو علم ہے تو دنیا کے تمام فرقوں کو آپ ایک بار جائزہ لیجئے، وہ کسی نہ کسی جگہ کی طرف، کسی نہ کسی شخصیت سے جڑے ہوں گے۔ ہماری ایک ایسی خالص دعوت ہے جو کسی شخصیت سے، کسی زمانے سے، کسی دور سے جڑی ہی نہیں، سیدھا قرآن و سنت سے ہماری ڈائریکٹ دعوت ہے۔ اب سوال یہاں دوسرا ہے، جو موجودہ دور کا فتنہ ہے، یہ بات زیادہ سمجھنے کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ کہتے تو بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کی بات ہے، ایک عام آدمی بیچارہ کیسے سمجھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا حدیث میں ایسا ہے، ہر آدمی کہہ رہا قرآن میں ایسا ہے، صحیح کون سا ہے؟ ایک شخص حدیث پڑھ رہا، دوسرا مفہوم نکال رہا، دوسرا پڑھ رہا، دوسرا مفہوم نکال رہا، قرآن کی ایک ہی آیت ہے، دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے اور ایک دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آج میں آپ کو وہ فارمولہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ ایسے وقت میں آپ کو صحیح کیا جاننا ہے، بڑی آسانی سے آپ جان سکتے ہو۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 3165 نمبر پہ ایک حدیث ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون فتنہ، اے معاذ ابن جبل، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، فتنے جنم لیں گے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اپنی امت کے لوگوں کو بتایا، ان قریب فتنے جنم لیں گے، فتنے پیدا ہوں گے۔ فتنے اختلاف کی شکل میں ہو سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں ہو سکتے ہیں، لڑائی جنگ کی شکل میں ہو سکتے ہیں، کئی طرح سے فتنے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مطلق بات ارشاد فرمائی، ان قریب فتنے جنم لیں گے، فتنے پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بات پہ فوراً یقین کیا، یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی کیوں جنم لیں گے، کیسے جنم لیں گے، فوراً صحابہ کرام نے اپنے کام کی بات کا سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ کی بات تو صحیح ہے، آپ کی بات پہ آمنا وصدقنا، آپ نے کہا تو فتنے آئیں گے، لیکن اے اللہ کے نبی اس دور میں ہمارا کیا رویہ ہوگا یہ بھی بتا دیجئے۔ صحابہ نے کہا، قالوا یا رسول اللہ کیف لنا، اے اللہ کے نبی اس وقت ہمارے لیے آپ کی کوئی گائیڈنس تو بتائیے، اس وقت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے، کیا وصیت ہے۔
کیف نصنع یا رسول اللہ، اس وقت اللہ کے نبی ہم کیا کریں گے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا، اور اللہ کی قسم ہے صحابہ نے یہ سوال کر کے اللہ کے نبی سے جو اس فتنے کے دور میں حل پوچھ لیا، وہ امت کے لیے ایک بڑا احسان ہے جو صحابہ نے کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا۔ پھر اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب فتنے جنم لیں گے، اختلافات زیادہ ہوں گے، لوگ الگ الگ دعوتیں دینے لگیں گے، ترجعون الی امرکم الاول، اے میری امت کے لوگوں تم اپنے پہلے اسلام کی طرف لوٹ آنا، یعنی اصلی اسلام کی طرف واپس چلے آنا۔ اللہ کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بچاؤ، اصلی اسلام کون سا اسلام ہے؟ وہی نہ جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وہی نہ جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چلے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں اسی راستے پہ چلنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنے پیدا ہو جائیں تو اے میری امت کے لوگوں ترجعون الی امرکم الاول، اپنے اسی پرانے سلف صالحین کے راستے کی طرف واپس آ جانا، لوٹ جانا۔ فتنے سے بچنے کا حل یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ آج آپ دیکھیے فتنے طرح طرح کے جنم لے رہے ہیں، طرح طرح سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کوئی فتنے کو حل کرنے کے لیے سلف صالحین کی طرف واپس پلٹنا نہیں پسند کر رہا ہے۔ سلف صالحین کی بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کے خون گرم ہو جاتے ہیں، لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ عالم تو بڑی پرانی باتیں کرتا ہے، آج سے 1400 سال پرانی چیزوں سے آج کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ او میرے بھائیوں، دنیا کے معاملے میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد ہو جانا تو تعریف کی بات ہے، قابل تحسین ہے، لیکن جان لو دین کے معاملے میں ہمیشہ پرانا سکہ ہی چلا ہے، پرانا سکہ ہی چلے گا، کیونکہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان جو تھا وہی جو دین اس نے پیش کیا وہی دین آج بھی چلے گا۔ دنیا کی جو سب سے کامیاب گروہ صحابہ کی جماعت تھی، جس طریقے پہ وہ لوگ تھے دین کے معاملے میں وہی طریقہ آج بھی چلے گا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے دیا ہے، ایسا نہیں تھا کہ نبی کی دور میں ختم ہو گیا۔ جب وہ قیامت تک کے لیے ہے تو ضرور اس کے اندر قیامت تک آنے والے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے، اور اس دین کو جس نے دیا وہ تو ساری چیزوں کو جاننے والا، اس کو یہ بھی پتا تھا 14ویں صدی کے اندر کیسے لوگ پیدا ہوں گے، 15ویں صدی کے اندر اسلام پر کیسے کیسے اعتراض کرنے والے پیدا ہوں گے، ساری چیزیں معلوم تھی، پھر بھی میرے نبی سے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر میں دین سے راضی ہو گیا، مکمل کر دیا، اب یہ دین قیامت تک کے لیے لوگوں کے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی پرانے سکے کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کو، صحابہ کے طریقوں کو لانا ہوگا۔ وہی اللہ کے نبی فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، پلٹو اپنے صحابہ کی طرف۔ اور شاید میں اگر تھوڑی سی وضاحت کروں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یعنی قرآن کا اترنا آج سے 1450 سال پہلے بند ہو چکا ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ کے دور میں قرآن نہیں اتر رہا ہے، ہم اور آپ کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی بات ارشاد نہیں فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سنا، ڈائریکٹ سنا، سمجھا، عمل بھی کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی کیسے تفسیر فرمائی صحابہ نے وہ بھی سنا اور سمجھا۔ صحابہ کرام اسلام سے پہلے والی جاہلیت کے دور کو بھی جانتے تھے، جس کے خاتمے کے لیے اسلام پیدا ہوا تھا، اسلام آیا تھا، یعنی کہ اسلام کی حقیقت کو بھی صحابہ کرام اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام ایک ایسے دور میں دین کو اللہ کے نبی سے لیا تھا جس دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی سے صحابہ دین سیکھ رہے تھے،
قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے قرآن کی تفسیر فرما رہے تھے، لوگوں کو اسلامی ہدایات دے رہے تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، پوری اسلامی تعلیمات اپنے صحابہ کو سمجھا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وقت صحابہ نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا جب کوئی فرقہ نہیں تھا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، نماز کا یہ طریقہ ہے، عقیدے کی یہ بات، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ کو شک ہو جاتا ہے۔ شک کیوں ہوتا ہے؟ شک اس لیے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی فرقے والا ہی ہو، ہر فرقہ اپنی طرف بلا رہا ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے فرقے کی بات کر رہا ہو، اس لیے آپ کو شک ہو جاتا ہے۔ او میرے بھائیوں، صحابہ نے ایک ایسے دور میں نبی سے قرآن و حدیث کا علم لیا، قرآن کی تفسیر سیکھی، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا مفہوم سمجھا، جس زمانے میں جس دور میں کوئی فرقہ موجود نہیں تھا۔ جب کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، اس کا مطلب یہ کہ وہی اصلی اسلام تھا جو صحابہ نے سمجھا، وہی خالص اسلام تھا جو صحابہ نے سمجھا۔ ان کے دین کو، ان کی سمجھ کو قابل اعتماد ماننا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا، اسی پر یقین کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں، اصلی اسلام کی طرف چلنا ہے، اگر سلف صالح اصلی اسلام کی طرف جانا ہے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ آپ کو حاصل کرنی ہے تو صحابہ سے سیکھنا ہوگا، کیونکہ ان کی سمجھ، ان کا دین شک سے کوسوں دور ہے، شک ہے ہی نہیں اس کے تعلق سے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی فرقہ تھا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا جو لوگ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دو طرح کے عذاب ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت کے آ جانے کے بعد، اور صحابہ کے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، منمانی کرنے لگتے ہیں تو ہم ان کو ان کی منمانی کے مطابق زندگی گزارنے دیتے ہیں، جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں اسی طرف ہم انہیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلا عذاب ہے دنیا کے اندر، جو صحابہ کے منہج سے، صحابہ کے طریقے سے ہٹتا ہے، اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی طرف موڑ دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے۔ اور دوسرا عذاب فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہم جہنم بناتے ہیں۔ دنیا میں گمراہ بھٹکتے رہو، کوئی تمہارے لیے اسلامی رہنما نہیں ہے، تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، دوڑاتے رہو۔ اللہ نے فرمایا ہم چھوڑ دیں گے بے لگام، جاؤ تم۔ جو صحابہ کو معیار نہیں سمجھے گا اسے ہم بے لگام چھوڑتے ہیں، لیکن دنیا ہے میں صرف بے لگام، آخرت میں تو نکیل پکڑ کے جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں ڈالیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جان لو دنیا میں اپنی منمانی سے زندگی گزارنے والوں، اپنے منمانی سے قرآن و سنت کو سمجھنے والوں، صحابہ کرام کے راستے اور منہج کو چھوڑنے والوں، یہ راستہ تمہارے لیے خوشی کا تو ہو سکتا تھا، لیکن آخرت میں جو جہنم کی طرف راستہ جاتا وہ بڑا برا راستہ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا برا راستہ ہو۔ تو دو طرح کا عذاب ہے۔ صحابہ کرام کا منہج کیوں صحیح، کیوں صاف ستھرا؟ کیونکہ اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، اس زمانے میں نہ کوئی کسی بھی فرقے کا فاؤنڈر موجود نہیں تھا، شک سے پاک ہے صحابہ کی جماعت، صحابہ کی سمجھ جو قرآن و سنت کے حوالے سے ہے، شک کیا ہی نہیں جا سکتا، کبھی کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے فلاں فرقے سے وہ لوگ تھے تو اس کی طرف بلا رہے ہو، نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، نبی کی سمجھ کو کیچ کیا تھا، نبی کی سوچ، نبی کی سمجھ، نبی کی دعوت کو ہم تک پہنچایا۔ اور میں دعوے سے بات کہتا ہوں، نبی کی حدیث پر ہمارا یقین ہے، نبی نے کہا وہ میری سوچ جو میں نے صحابہ کو دی ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی، چاہے تھوڑے ہی لوگ ہوں، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، قیامت تک رہیں گے، لڑنے والے، جھگڑنے والے، مٹانے والے مٹائیں، گالیاں دیں، اپنی راہ پر۔ نبی کی حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے، قیامت تک وہ لوگ موجود رہیں گے جو نبی کا صحیح، نبی کی سوچ، نبی کی دعوت، نبی کا فہم دنیا کو سناتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اور وہ اہل الحدیث کا مذہب ہے، اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو بھی فرقہ نہیں مانتے جو یہ کہہ دے ہمت
امت ہو کہہ دے کہ ہماری دعوت وہی ہے جو رسول اللہ کی ہے، ہم وہی بات کہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہم وہی بات کہتے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ہم وہی بات کہتے جو صحابہ نے سمجھا، اور ہم وہی سمجھتے جو صحابہ نے سمجھا، ہم اس کو بھی فرقہ نہیں کہیں گے، اور ہم یہی کہتے ہیں ہماری دعوت کتاب و سنت سلف صالحین کے فہم کے مطابق، قرآن و حدیث کو سمجھنا صحابہ کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر، یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔